السلام علیکم۔ کلاس 7 اسلامیات کا سبق ہے نظم و ضبط اور قانون کا احترام۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ جواب ہے فساد مچانے والوں کو۔ نمبر 2، مالی عبادت ہے۔ جواب ہے زکوٰۃ۔ نمبر 3، کائنات کا نظام پابند ہے۔ جواب ہے حکم الہی کا۔ نمبر 4، ٹریفک جام ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جواب ہے بد نظمی۔ نمبر 5، چوری کرنے والی عورت کا تعلق تھا۔ جواب ہے بنو مخزوم سے۔ مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے، دنیا میں ہر کام کسی نہ کسی ضابطے اور قانون کے تحت ہوتا ہے، اسی کا نام نظم و ضبط ہے۔ روزمرہ زندگی میں ضابطے اور ادب کا خیال رکھنا نظم و ضبط کی پابندی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، احترام قانون سے کیا مراد ہے؟ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے، معاشرتی نظم و ضبط قائم کرنے اور شخصی و اجتماعی حقوق و فرائض کے تحفظ کے لیے ریاست جو قوانین واضح کرتی ہے ان کی پابندی کرنا احترام قانون کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، حج نظم و ضبط کا درس کیسے دیتا ہے؟ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے، حج بھی نظم و ضبط کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ تمام حجاج ایک ہی طرز کا لباس پہنتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، نظم و ضبط اور احترام قانون کے بارے میں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ناک کٹا حبشی بھی تمہاری قیادت کرے تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ سوال نمبر 5، نظم و ضبط اختیار کرنے کے 2 فائدے لکھیں۔ اس کا جواب میں یہیں پر لکھ دیتی ہوں۔ نظم و ضبط اختیار کرنے کے 2 فائدے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نظم و ضبط اختیار کرنے سے معاشرے کی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، نظم و ضبط اختیار کرنے سے کام جلدی ہو جاتا ہے۔ تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، نظم و ضبط اور احترام قانون کی اہمیت بیان کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے، دنیا میں ہر کام کسی نہ کسی ضابطے اور قانون کے تحت ہوتا ہے، اسی کا نام نظم و ضبط ہے۔ روزمرہ زندگی میں ضابطے اور ادب کا خیال رکھنا نظم و ضبط کی پابندی کہلاتا ہے۔ معاشرتی نظم و ضبط قائم کرنے اور شخصی و اجتماعی حقوق و فرائض کے تحفظ کے لیے ریاست جو قوانین واضح کرتی ہے ان کی پابندی کرنا احترام قانون کہلاتا ہے۔ قانون معاشرے میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہر شخص مقررہ حدود کے اندر رہ کر اپنے وسائل سے فائدہ اٹھائے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف پیغمبر اور نبی بھیجے تاکہ انسانوں کو ان کی زندگی گزارنے کا بہترین نظام دیا جائے اور انہیں قاعدے اور قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عادی بنایا جائے۔ نظم و ضبط اچھی زندگی گزارنے کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظم و ضبط کے قیام اور احترام قانون کا حکم قرآن مجید میں دیا ہے۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں۔ معاشرتی جرائم، سرکشی، نظم و ضبط کا درہم برہم ہونا، فساد اور بے امنی سب قانون کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا فساد پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ناک کٹا حبشی بھی تمہاری قیادت کرے تو اس کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں تک ہے پہلے تفصیلی سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، احترام قانون کے بارے میں اسوہ حسنہ سے مثالیں بیان کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ایک مرتبہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ وہ عورت اپنے قبیلے میں نمایاں مقام رکھتی تھی،
لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کی سفارش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی موسس چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے تو فوری طور پر مسلمان کے خلاف اور یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ آپ کی ذرہ گم ہو گئی۔ وہ ذرہ ایک یہودی کے پاس تھی۔ آپ خلیفہ وقت تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہ طلب کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس ذرہ کے میرے پاس ملکیت میں ہونے کے گواہ میرا بیٹا اور میرا ایک غلام ہے، لیکن ان کی گواہی میرے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ یہودی اس سارے واقعے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یہاں تک ہے دوسرے تفصیلی سوال کا جواب۔